إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم محترم سامعین کرام معزز حاضرین عید الاضحیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار انعام و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا یہ موقع نصیب فرمایا اور ہم انشاءاللہ آج خطبہ عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کرنے والے ہیں۔ یہ جو قربانی ہے اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ یہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم قیمتی سے قیمتی جانور خرید کے لے کر آئے، اس کو ذبح کر لیں، خون بہا لیں، اس کے گوشت کو کھائیں، کھلائیں، تقسیم کر لیں، ذخیرہ کر لیں۔ صرف قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک ظاہری عمل ہے، ظاہری عمل۔ لیکن اس ظاہری عمل سے جس کا فائدہ ہمیں کو ہوتا ہے، قربانی کرتے ہیں، اس کے گوشت کو کھاتے ہم ہی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، جمع بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظاہری عمل سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اس کو اصل سمجھنا ہے۔ اور یہی قربانی کی اصل روح ہے، اصل غذا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے ذرا مختصر میں دیکھتے ہیں قربانی کا اصل پیغام کیا ہے، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو قربانی کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اللہ کے توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قربانی کے ذریعے توحید کا درس دینا چاہ رہا ہے، توحید سکھانا چاہ رہا ہے، جس توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے انسان جنات کو پیدا کیا، جس توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سارے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، جس توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری کتابوں کو بھیجا، اسی توحید کا پیغام ہمیں دے رہا ہے یہ قربانی۔ اللہ بیان فرماتا ہے کیسے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا ہر عبادات، سارے اعمال، سارے عبادات کو اللہ کے لیے انجام دیا جائے۔ تو یہ ہے قربانی کا پہلا پیغام، توحید، توحید کو اپنے اعمال میں، اپنے عقیدے میں نافذ کیا جائے۔ قربانی کا دوسرا پیغام کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، یعنی ہر قدم پہ اپنی زندگانی میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ یعنی ہم جو بھی کام کریں اللہ کے خوف سے کریں، اللہ کے ڈر سے کریں، اللہ کی رضا
اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، کوئی بھی کام ریا، نمود، شہرت کے لیے نہ کریں، کیونکہ اللہ بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ حج آیت نمبر 37 کے اندر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ سن لو تمہارا گوشت، تمہارا خون قربانی کرنے کے بعد نہیں پہنچتا ہے اللہ کے یہاں، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ قربانی کے وقت جو تمہارا پہنچتا ہے اللہ کے پاس کیا تقوی پہنچتا ہے، نیت پہنچتی ہے، اخلاص نیت، تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے، ریا کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے، یا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے؟ تو ہمیں یہ قربانی پیغام دیتی ہے تقوی، اللہ کے خوف کے لیے، اللہ کے ڈر کے لیے۔ اسی طرح قربانی کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کیا جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ذرا غور کیجئے، اتنی بڑے بڑے جانور کو، اونٹ، گائے، بیل، جو اتنے بڑے بڑے جانور ہیں جو انسان سے بھاری بھرکم ہیں اور کافی زیادہ طاقتور بھی ہیں، اگر ایک جانور کو، ایک اونٹ کو اگر چھوڑ دیا جائے پورے محلے میں تو نہ جانے کتنے گھرانے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، کتنے گھرانوں کو تباہ کر دے، اجاڑ کے رکھ دے۔ لیکن شکریہ ادا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے بڑے جانور کو ہمارے انڈر میں کر دیا ہے، ہمارے تابع کر دیا، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کبھی اس پر بوجھ ڈھوتے ہیں، کبھی اس کا سواری کر لیتے ہیں، کبھی اس کا دودھ پی لیتے ہیں، جب من چاہا ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے انڈر میں وہ ہو جاتا ہے، جو چاہے کریں ہو، کبھی وہ چوں چرا نافرمانی نہیں کرتا ہے جانور، بڑے سے بڑے جانور۔ یہ کیا ہے؟ تو ہمیں اس نعمتوں کی ملنے پر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے جانور کو میرے انڈر میں کر دیا ہے، ہمارے تابع کر دیا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے سورہ حج کے اندر کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے انڈر میں، تمہارے تابع کر دیا ہے، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یہ ہے تیسرا پیغام۔ قربانی کا چوتھا پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو، غربا کو، فقراء کو، مساکین کو نہ بھولیں، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، کیونکہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو گوشت کی بہتات ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قربانی کے اوقات میں، قربانی کرنے کے بعد اپنے فقراء کو، غربا کو، مساکین کو، محتاج کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو نہ بھولیں، انہیں کھلائیں، انہیں پلائیں، انہیں دیں، تعاون کریں گوشت کے ذریعے۔ قرآن بیان فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ تم جب قربانی کر لو تو اس کے گوشت کو خود بھی کھاؤ، کھلاؤ پلاؤ، سب کو دو، فقراء کو دو، مساکین کو دو، سب کو دو۔ تو قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ درس دیتی ہے کہ ہم پوری زندگی صرف یہاں پر نہیں، آج نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے خاندان پر، فقراء پر، مساکین پر خرچ کیا جائے، ان کا تعاون کیا جائے۔ قربانی کا پانچواں پیغام کیا ہے کہ ہم قربانی کے وقت میں، کرنے کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کریں اور اپنے اندر جذبہ شوق پیدا کریں۔ یعنی جب ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کو ذبح کریں تو ایسے وقت میں، اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کر اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور شوق پیدا کریں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کر دیا، جان کو پیش کر دیا، تو انشاءاللہ الرحمن وقت آنے پر ہم بھی جان کی، مال کی، اوقات کی قربانی پیش کر دیں گے ہم، اگر ضرورت پڑے تو ایسے وقت میں یاد کرنا چاہیے وہ جذبہ، وہ شوق کہ ہم بھی ایسا کام کر جائیں گے جب بھی وقت آئے گا دین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ قربانی کا اصل 5 پیغامات ہیں، 5 مقاصد ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو، اس تعلیمات کو قربانی کرتے وقت نگاہ کے سامنے رکھیں۔ تو یہ ہے اصل مختصر میں قربانی کا اصل پیغام۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے اعمال کو قبولیت عطا فرما لے، اور جو بھی ہم ابھی کام کرنے والے ہیں قربانی کی شکل میں، اس کے عمل میں، نیت میں خلوص عطا فرمائے، ریا سے، شہرت سے ہمارے قربانی کو پاک و صاف کر دے۔ اور پھر آخر میں ہم آپ تمام سامعین کو
دینے کی کوشش کرتے ہیں. تقبل اللہ منا ومنکم. اور یہ الفاظ آپ اپنے دوست احباب سے جب ملیں تو یہ الفاظ سے مبارکباد پیش کریں آپ, تقبل اللہ منا ومنکم, کیونکہ صحابہ کرام جب ملا کرتے تھے عید الاضحیٰ کے موقع پر تو انہی الفاظ کے ذریعے سے مبارکباد دینے کی کوشش کرتے تھے اور دیتے تھے, تو ایسا دینا چاہیے. وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.